اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جان لیا کہ ما ہوا سے اور ایو شیئن سے. ما ہوا سے جب سوال کریں گے تو کبھی جواب جنس بھی ہوگا، کبھی جواب نوع بھی ہوگا. نوع جواب تب ہوگا جب تعداد تو متعدد ہو لیکن حقیقت ایک ہو، اور جب حقیقتیں بھی مختلف ہوں، تعداد بھی مختلف ہو، تو جواب کیا بنے گا؟ جنس بنے گا. لیکن جب فصل کے بارے میں سوال کریں گے تو فصل کے بارے میں ما ہوا سے سوال نہ کر کے ایو شیئن سے سوال کیا جائے گا. آج ہماری بحث ہوگی کہ تقسیمات، ہم نوع کو، جنس کو اور فصل کو کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. تقسیم سے پہلے مقدمتاً ایک بات لکھ لیجیے. لکھیے تقسیمات میں جی، تقسیمات میں آج بحث ہوگی شروع. فصل ہو چکا جی. کہ کبھی ہم سوال کرتے ہیں ما ہوا سے، دیکھیں کبھی ہم سوال کرتے ہیں ما ہوا سے جیسے ہم نے ابھی تک پوچھا کیا پوچھا؟ ما ہوا النوع ما ہوا الجنس ما ہوا النوع ما ہوا الجنس اور اب سوال کریں گے اب ہم سوال کریں گے کم قسما للنوع للنوع وکم قسما للجنس کم قسما للجنس و کم قسما للفصل. کلیئر؟ اور اس کے بعد لکھیں ما ہوا الاضافی. نوع کی تقسیم کی ہے نا، اضافی اور حقیقی. کیا لکھا؟
کہنے جو تعریف کتاب میں موجود ہے، جو تعریف کتاب میں موجود ہے، کیا لکھا؟ کتاب میں موجود ہے الکلی الذی فوقہ جنس، الکلی الذی الکلی الذی صحیح ہے. کیا لکھا؟ الکلی الذی فوقہ جنس. لیکن یہاں پہ انہوں نے اسے مقید کر دیا، لیکن یہاں پر انہوں نے اسے مقید کر دیا. اس لیے کہ کلی ذاتی اور عرضی دونوں ہوتا ہے. کلی ذاتی اور عرضی دونوں ہوتا ہے. تو ضروری تھا کہ ہم کلام کو اس طرح کہیں کیا لکھا؟ تو ضروری تھا کہ کلام کو ہم اس طرح سے کہ الکلی الذاتی فوقہ جنس. الکلیو عرض. کیا لکھا آپ نے؟ الکلیو ذاتی فوقہ جنس.
اب اس کے بعد لکھیے اور نوع اضافی، نوع کی ہم نے کی نا، نوع حقیقی اور نوع اضافی، اور نوع اضافی نوع اضافی ممکن ہے کہ حقیقی پر بھی صادق آئے، نہیں، نوع اضافی حقیقی پر بھی صادق آتا ہے، کیا ہوا؟ حقیقی پر بھی صادق یہ دیکھیے آپ نے کیا لکھا بیٹا؟ انسان کیا لکھا ہے آخر میں؟ حقیقت پر حقیقی پر بھی صادق آتا ہے، حقیقی پر بھی صادق آتا ہے، کون سا نوع اضافی لکھا نا؟ تو کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیسے ممکن ہے؟ کہ انسان نوع حقیقی بھی ہو اور نوع اضافی بھی ہو. ہم نے دو قسمیں کی نا، نوع کی، حقیقی اور اضافی. ایک ہی لفظ حقیقی اور اضافی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ انسان نوع حقیقی بھی ہو اور نوع اضافی بھی ہو. ایک کلی دونوں کیسے ممکن، ایک کلی دونوں ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جو اس کے تحت آ رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ نوع حقیقی ہے. کیا لکھا؟ وہ نوع حقیقی ہے، جو اس کے تحت آ رہا ہے وہ نوع، جو اس کے تحت آ رہا ہے وہ نوع حقیقی نہیں، اس کے اعتبار سے انسان نوع حقیقی ہے. نہیں سمجھا؟ آپ نے کیا لکھا ہے؟ آ رہا ہے اس کے اعتبار سے نوع. کیا پھر سے پڑھیے. کلی دونوں کیسے ہو سکتے؟ دونوں کیسے یعنی حقیقی بھی اور اضافی بھی ہو؟ تو ممکن ہے کہ جو اس کے تحت آ رہا ہے وہ نوع حقیقی ہے. نہیں، یہاں پڑھائیے تھوڑا سا کہ ممکن ہے کہ انسان نوع حقیقی بھی ہو اور نوع اضافی بھی ہو. ایک کلی دو کیسے ممکن ہے؟ یہ سب لکھا ہے نا. تو کہیں گے کہ وہ کلی حقیقی نہیں، وہ کہیں گے کہ جو کچھ اس کے تحت آ رہا ہے، یہ لکھا ہے جو کچھ اس کے تحت آ رہا ہے، یعنی کس کے تحت؟ نوع حقیقی. جو کچھ اس کے تحت آ رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ نوع حقیقی ہے. اس کے اعتبار سے نوع حقیقی ہے. یعنی انسان کے مصادیق کون ہیں؟ زید، عالم، راشد، خالد، ماجد. ان کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ نوع حقیقی ہے. اور جو کلی اس کے اوپر آ رہا ہے
اس کی نسبت سے یہ نوع اضافی ہوگا. مثلا اس کے اوپر کیا آ رہا ہے مولانا؟ حیوان. تو حیوان کی نسبت سے کیا ہو جائے گا؟ یہ نوع اضافی ہو جائے گا. اب دیکھیے، لکھیے، آئیے دیکھیے. النوع حقیقی و اضافی. نوع کی کتنی قسمیں ہوں گی مولانا؟ حقیقی اور اضافی. حقیقی اپنے تحت کے اعتبار سے حقیقی اور اپنے فوق کے اعتبار سے اضافی. جنس کیا ہوگا؟ یا تو قریب یا بعید یا متوسط. سلسلۃ الاجناس آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ جنس، جن سے یعنی انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر. تو نوع کا انسان کی جنس کیا ہے؟ جنس قریب حیوان. جنس بعید کیا ہوگی؟ مثلا جوہر. صحیح ہے. جنس متوسط کیا ہوگی؟ جسم نامی اور جسم مطلق. ٹھیک ہے. اگر ہم ایسے لیں گے تو اگر صرف لیں گے مثلا جسم، ہم کہیں انسان اور جسم مطلق میں کیا نسبت ہوگی؟ تو کہیں گے انسان کیا ہے؟ جن سے قریب. جسم مطلق کیا ہو جائے گا؟ جن سے بعید. جن سے متوسط کون قرار پائے گی؟ پھر جسم نامی. اور حیوان کیا ہو جائے گا انسان کا؟ جن سے قریب. ٹھیک ہے. تو جنس یا تو قریب ہوگی یا بعید ہوگی یا متوسط ہوگی. نوع مولانا کیا ہوگی؟ اب یہ کس کی ہے؟ نوع اضافی کی قسم ہے. یہ کس کی؟ نوع اضافی کی. یا تو عالٍ یا سافل یا متوسط. عالی یعنی بلند، سافل یعنی نیچے کی، متوسط یعنی درمیانی. فصل کیا ہوگی مولانا؟ فصل قریب اور بعید. ایک تقسیم فاصل کیا ہے؟ بعید ہے اور قریب ہے. ایک مقوم و مقسم. مقوم، ناطق مقوم ہے کہ مقسم ہے؟ مقوم ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسی کے ذریعے اس کا کیا ہے؟ قوام ہے، کیونکہ وہ ذاتی ہے. تو فصل کی دو قسمیں ہوں گی مولانا، ایک قریب اور ایک بعید، ایک مقوم اور مقسم. اب آئیے، لفظ النوع مشترک بین معنیین. لفظ النوع میں نوع مشترک بین معنیین. لفظ نوع مشترک ہے دو معنی کے درمیان. یعنی جب نوع کہہ رہے ہیں تو نوع سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں مشترک کے بعد ایک پڑھا لے مولانا، مشترک اللفظی. مشترک کے بعد وہیں پہ پڑھا لے اوپر میں مشترک اللفظی. النوع لفظ النوع مشترک لفظی بین معنیین. دو معنی کے درمیان. احدہما الحقیقی، ان میں سے ایک کون ہے؟ حقیقی ہے. اور جو حقیقی نوع ہے مولانا وہ کون سی نوع ہے؟ کہا وہ احد الکلیات الخمسہ، وہ کلیات خمسہ میں سے ایک ہے. وقد تقدم، وہاں پڑھا لیں بیانہ. وقد تقدم بیانہ، اور اس کا بیان کیا ہے؟ گزر چکا ہے. وثانیہما الاضافی، اور جو لفظ نوع جو مشترک ہے دو معنی میں، ایک حقیقی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ اضافی ہے. والمقصود به، لیکن اس سے مراد کیا ہے مولانا؟ کہا اس سے مراد ہے
الکلیو، الکلی کے بعد پڑھا دیں الذاتی، پڑھا دیں لفظ ذاتی، ہم نے شروع میں آپ کو لکھوایا نا، الکلی ذاتی، الذی فوقہ جنسون، جس کے اوپر کیا ہو؟ جنس ہو، ایک ایسا کلی جس کے اوپر کیا ہو؟ جنس ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ نوع اضافی کہیں گے. جیسے انسان سے اوپر کیا آتا ہے؟ حیوان، تو حیوان کی نسبت سے انسان کیا ہو جائے گا؟ نوع اضافی. حیوان خود جسم نامی کی نسبت سے کیا ہو جائے گا؟ نوع اضافی. چونکہ جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو سلسلۃ الاجناس ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو سلسلۃ الانواع ہو جائے گا. بس فرق کیا ہوگا مولانا؟ فرق یہ ہوگا کہ انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے، لیکن جنس نوع حقیقی ہے کہ نوع اضافی ہے؟ نوع اضافی ہے، اس کو نوع حقیقی. حیوان نوع اضافی ہے، نوع حقیقی ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ کیا ہے؟ خود جنس ہے. وہ سمجھ گئے؟ فرق سمجھے دونوں کا؟ کیا سمجھے بتائیے؟ حیوان جو ہے وہ نوع اضافی ہے، ہاں، نوع حقیقی نہیں ہے، اور انسان دونوں ہے، نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے بعد سلسلۃ الانواع ہے نہیں ہے، ہے نا؟ انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ انسان پہ. لیکن سلسلۃ الاجناس حیوان سے آگے ہے یا نہیں ہے؟ آگے ہے، یعنی اس کے اوپر ایک جنس ہے، تو اس لیے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ نوع اضافی ہو جائے. یعنی آپ انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان. حیوان کی جنس کیا ہے؟ جسم نامی. جسم نامی کی جنس جسم مطلق. جسم مطلق کی جنس جوہر. اب جوہر سے اگر چلیں گے تو جوہر کی نوع کیا ہے؟ جسم مطلق. جسم مطلق کی نوع کیا ہے؟ جسم نامی. جسم نامی کی نوع کیا ہے؟ حیوان. اور حیوان کی نوع کیا ہے؟ انسان. اب انسان کے بعد کوئی نوع موجود نہیں ہے، تو نوع حقیقی کون ہے؟ انسان. یہی اضافی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقیقی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اضافی بھی ہے. باقی کیا ہے؟ صرف و صرف اضافی ہیں. والمقصود به الکلی ذاتی بڑھایا. تو کہہ رہے ہیں فہوا، یعنی فہوا سے مراد کون ہے مولانا؟ الکلی ذاتی فوقہ جنس. فہوا نوع، تو یہ نوع ہے مولانا کس سے؟ بالاضافۃ الی الجنس. جب اس کو دیکھیں گے کس کی نسبت سے؟ جنس کی نسبت سے دیکھیں گے. الذی فوقہ، جو اس کے اوپر ہے. سواء کانا، یہاں تھوڑا سا ایک لفظ پڑھا لے مولانا. سواء کان فی نفسہ، سواء کان فی نفسہ نوعا حقیقیا، چاہے وہ اپنے آپ میں کیا ہو؟ نوع حقیقی ہو، او لم یکون، یا نوع حقیقی نہ ہو. تو بات تو سمجھ میں آ گئی؟ انسان ہے تو نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. حیوان ہے تو نوع اضافی ہے، نوع حقیقی نہیں ہے. بالاضافت، یہی ہے مولانا. کل انسان مولانا، انسان مثال کس کی ہوگی؟ نوع حقیقی کی. کل انسان بالاضافت الی جنسہ وہو الحیوان، جب انسان کو اس کی جنس حیوان کی نسبت سے دیکھیں گے تو انسان کیا ہے؟ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. وکل حیوان، اب یہ دوسرے کی مثال ہے، او لم یکن والی مثال ہے. یہ دکھ رہا ہے؟ او لم یکن کی مثال کیا ہے؟ وکل حیوان بالاضافت الی جنسہ، صحیح ہے. اور حیوان نوع اضافی ہوگا کس کی نسبت سے؟ اپنی جنس کی نسبت سے. وہو الجسم النامی، جس کی جنس کیا ہے؟
جسم نامی ہے. وکل جسم نامی بالاضافت الی الجسم المطلق، اور اسی طرح سے جسم نامی کس کی نسبت سے؟ جسم مطلق کی نسبت ہے. وکل جسم المطلق بالاضافت الی الجوہر. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بات لکھوانی ہے، انشاءاللہ اسے کل لکھوا دیں گے. والحمدللہ رب العالمین.